اور اپنا سال. آپ جانتے ہیں کہ ہندو دھرم میں بھی اپنا سال ہے، عیسائی دھرم میں بھی اپنا سال ہے، مسلمان مذہب میں بھی اپنا سال ہے، قادیانی دھرم میں بھی اپنا سال، الگ الگ مہینے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ سے کہ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں وہ اپنا اپنا سال، اپنا اپنا مہینہ رکھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے پاس 17 سال تک، ہجرت کے 17 سال تک کوئی سال نہیں، کوئی سال ہے ہی نہیں. ایک صحابی ہے حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، اور وہ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ خطوط لکھتے ہیں اور اس پر کوئی تاریخ نہیں ہوتی، سن نہیں ہوتا، مہینہ تو معلوم. اس لیے کہ ابھی آپ کے سامنے مولانا مشتاق صاحب نے بتایا کہ 12 مہینے. دوسری بات میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ بَإِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ. 12 مہینے جب زمین اور آسمان اللہ نے بنایا تو 12 مہینے بنائے. آگے کیا کہا؟ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، اور اسی میں 4 مہینے جن کو حرمت والا، برکت والا، عزت والا سمجھا جاتا ہے. کیوں صاحب؟ ماں باپ کی حرمت ہوتی ہے یا ماں باپ کی لعنت ہوتی ہے؟ ہمیں کوئی آدمی یہ سمجھاتے ہیں. ابھی وکیل صاحب آئے، ہم بہت بہت ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جس ذریعے سے آئے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ابھی اور ہمارے عزیز آئے، ہمارے بزرگ آئے، انہوں نے بات کی، ہم ان کا کیا نعوذ باللہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم آپ کا لعنت کرتے ہیں؟ یاد رکھیے، حرمت کے معنی ہے عزت، حرمت کے معنی ہے عزت، برکت. کیوں؟ قرآن مجید میں یہ لفظ بیت اللہ کے لیے بولا گیا. کیا فرمایا کہ اے اللہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ، حضرت ابراہیم کی زبان سے، اے اللہ میں اپنی آل اولاد کو، اپنی ذریت کو کہاں ٹھہرا رہا ہوں؟ میں نے ایسی جگہ ٹھہرایا ہے جہاں پانی نہیں، دانا نہیں، کھانا نہیں، سیر تفریح نہیں. بقول حضرت امام اہل سنت کے پیاس کو دور کرنے کے لیے گیلی مٹی بھی نہیں. کیوں ٹھہرائے؟ عند بیتک المحرم، آپ کا برکت والا، حرمت والا، عزت والا گھر. تو اللہ کے بندو، اگر ہم محرم کے مہینے کو کہتے ہیں برکت والا، عزت والا، حرمت والا، تو آپ کو کیوں پسینے آ رہے ہیں اور آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والا. اب میں یہ بھی کھولوں گا کہ یہ 4 مہینے کون؟ حضرت مولانا اسعد اللہ، محمد صاحب غور فرمائیے، حضرت مولانا اسعد اللہ مظاہر العلوم کے ناظم، جو میرے شیخ، میرے استاد، میں 4 سال تک حضرت کے پاس رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ حرمت والے مہینے یاد کرو. لیکن یاد کیسے ہوں گے؟ تو حضرت نے ایک شعر میں اس کو نظم کر دیا، اور کیا کہا؟ 4 اشہر حرام است اے مکرم، 4 اشہر حرام است اے مکرم، رجب ذی-قعدہ ذی-الحجہ محرم. رجب، ذی-قعدہ، ذی-الحجہ محرم. اور لفظ حرمت کو، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم. یہ کیا ہے؟ ماں کی حرمت، ماں کا قہر، ماں کی لعنت نہیں ہوگی، ماں کو منحوس نہیں کہا جائے گا. حرام ہونے کی نسبت قرآن ماں کی طرف کر رہا ہے، حرام ہونے کی نسبت قرآن کعبۃ اللہ کی طرف کر رہا ہے. غور کرو جو حقائق میں آپ کے سامنے بیان کروں.
حضرت فاروق اعظم کے سامنے یہ بات آئی. حضرت فاروق اعظم مشورہ دینے میں طاق ہے. کیوں؟ ان کی رائے تو اللہ نے مانی، ان کی رائے تو اللہ نے مانی. مقام ابراہیم کے پاس جا کر کے کہا، دیکھا حضور کے پاس آئے، لگے تخت من مقام ابراہیم مصلی، کاش کہ آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیجئے. جبریل امین آئے اور کیا کریں، اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہے حضور آپ بنائیے مصلی. کیوں؟ عمر بن خطاب کی رائے. نہ جنازے کی نماز کے سلسلے میں، پردے کے سلسلے میں نماز کتنے معاملات کو اشاعت الاسلام کیرانہ تفصیلات جاننا ہو تو شہداء اسلام کے جلسے میں آؤ. کہاں رکاب گنج میں احاطہ شوکت علی میں تو آپ کو علماء اکرام بتائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو ہے ہمارا داخلی قصور کہ ہم اپنے مہینے سے واقف نہیں ہیں، اور دوسرے یہ خارجی دباؤ پڑ رہا ہے کہ چوڑیاں توڑو. بہت اچھا، کالے کپڑے پہنو، سفید کپڑے نہ پہننا، یہ مصیبت آئے گی. اور سب منحوس، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، اور عشراء کا یہ محض اکبر ہے. توبہ توبہ توبہ، اللہ سے ڈرو. تو یہ بات میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے اس بات میں قصور کیا ہے اور ہمارے اوپر دباؤ پڑا ہے. ہم دباؤ میں دبنے والے نہیں. کوئی آدمی اپنا عقیدہ نہیں چھوڑ دیتا ہے. اگر کسی سے آپ کہیے دباؤ پڑا کرے، دباؤ، عقیدہ نہیں چھوٹے گا. لہذا ایسی صورت میں جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی دن منحوس نہیں ہے، دن بنانے والا اللہ ہے، اور جب دل کو منحوس کہیں گے تو اللہ کے کام کو منحوس ماننا پڑے گا. حدیث قدسی موجود، یسبنی ابن آدم، ابن آدم نے مجھے گالی دی. کہا کیسے گالی دے گا؟ فرمایا بسبب الدہر، زمانے کو گالی دے، زمانہ میں بنانے والا. لہذا ہم کو اور آپ کو اس پروگرام سے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں ہمارے عزیزوں نے، ہمارے بزرگوں نے اس پروگرام کی حمایت کی اور اس کو عام کرنے کے لیے عہد کیا کہ ہم اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اسی طرح پرامن طور پر ہونا چاہیے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی کام ایسا ہو جو امن خود کے اندر خلل انداز ہو. فاروق اعظم نے تسلیم کیا. ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ہجرت سے سال مقرر کیجئے. ہجرت ہوئی ہے ربیع الاول. یہ بھی سمجھے، کوئی یہ نہ سمجھے محرم میں ہجرت ہوئی، ربیع الاول میں ہجرت ہوئی. پھر صحابہ اکرام نے کہا ربیع الاول کا مہینہ اگر آئے گا اور لکھا جائے گا تو حضور کی وفات یاد آ جائے گی. لکھتے وقت قلم تھرتھرانے لگے گا. معمولی بات نہیں ہے حضور کی وفات صحابہ اکرام کے لیے. لہذا ربیع الاول سے مقبول. کہا پھر آپ کی بعثت سے کیا جائے. کبھی دیکھو پیدائش کا معاملہ وہ تو عیسائیوں نے لے لیا، عیسائی لوگ جو ہے وہ پیدائش سے چل رہے ہیں. پھر کیا کیا جائے؟ کہ جب یہ دین، یہ اسلام پھلنے لگا، پھولنے لگا اور راستے صاف ہونے لگے، یعنی ہجرت ہوئی، اس وقت سے اس سال کو لیا جائے. حضرت علی نے رائے دی، فاروق اعظم نے قبول کیا اور دوسرے صحابہ نے. یاد رکھو صحابہ کا اجماع حجت، صحابہ کا اجماع حجت ہے. حضرت فاروق اعظم کے وقت سے لے کے آج تک اسلامی کیلنڈر چھپ رہا ہے، بن رہا ہے، موجود ہے. آپ کو، ہم کو، سب کو آگے بڑھنا چاہیے اس کی حمایت میں اور حمیت میں. اس پروگرام میں اشاعت الاسلام کیرانہ یوٹیوب چینل